بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی قرآن پاک کی اچھی کہانیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر اور رسول جن کو جد الانبیاء کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی کہانی لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ملک عراق کے قریب ایک بستی اور وہاں آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1997 یعنی تقریباً 2000 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام تاریخ میں طارق بھی آیا ہے اور آزر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کے بابا جو ہیں وہ نہ صرف بت تراش تھے بلکہ بت پرست بھی تھے اور بت فروش بھی تھے، یعنی وہ بتوں کو بناتے بھی تھے، بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، جو پتھر کے، لکڑی کے اور مختلف دھات کے بنے ہوئے ہوتے، اور ان کا کاروبار بھی کرتے تھے، ان کو بیچتے بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے تو آپ کے بابا ان کو بت بیچنے کے لیے وہ بازار بیچ دیتے۔ آپ کو شروع سے بت پرستی سے نفرت تھی۔ آپ سمجھتے تھے کہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے یہ مٹی اور پتھر اور لکڑی کے جو مجسمے ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے، لہٰذا وہ بتوں کی عزت اور توقیر کرنے کی بجائے بازار میں جا کر ان کے گلے میں رسی ڈال لیتے اور ان کو گھسیٹتے ہوئے وہ لوگوں کو کہتے کہ جنہوں نے یہ لکڑی اور پتھر کے بت اور مجسمے خریدنے ہیں جو نہ تو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان کر سکتے ہیں، تو وہ مجھ سے خرید لیں۔ تو لوگ اپنے بتوں کی، جن کو وہ خدا سمجھتے تھے، ان کی تذلیل دیکھ کر وہ سخت ناراض بھی ہوتے، پریشان بھی ہوتے، اور انہوں نے آزر ان کے بابا سے شکایت کی کہ آپ کا یہ بیٹا یا بھتیجا جو ہے یہ ہمارے بتوں کی بڑی توہین کرتا ہے۔ آپ نے اپنے بابا کو یہ بات سمجھائی کہ آپ ان بتوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ تو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا علم عطا ہوا ہے جس میں یہ بات ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا وہ صرف ایک خدا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو اے بابا جان، آپ صرف اس کی پوجا کریں اور یہ بتوں کی اور شیطان کے راستے پہ نہ چلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیطان کے راستے پہ چلنے والوں کو سخت عذاب دیتا ہے۔ باپ کو، آزر کو یہ باتیں سن کے سخت غصہ آتا اور اس نے کہا میری نظروں سے دور ہو جو، اگر تو نے ہمارے خداؤں کی اس طرح توہین کرنا بند نہ کی تو میں تمہیں پتھر ماروں گا، سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذرا بڑے ہوئے تو آپ نے اپنی قوم کو بھی یہ بات سمجھائی اور انہیں کہا کہ یہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم جو ہیں یہ کس طرح خدا ہو سکتے ہیں، تم ایک خدا کی پوجا کرو اور لوگوں پہ ظلم نہ کرو، اور اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے تم نیکی کے کام کرو اور ظلم و زیادتی نہ کرو۔ تو ان کی قوم جو ہے وہ اس بات کو نہ سمجھی اور انہوں نے کہا یہ کس طرح کی ہمیں الٹی تعلیم دیتا ہے، ہمارے تو جتنے باپ دادا ہیں وہ سارے
اسی طرح بتوں کو پوجتے آئے ہیں، تو وہ کیا سارے ہی غلط تھے، سارے ہی جھوٹے تھے؟ پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، چاند کی بھی پوجا کرتے تھے، سورج کی بھی پوجا کرتے تھے۔ تو پھر ایک رات جب وہ ستاروں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے تھے تو لے گئے اور فرمانے لگے کیا یہ میرا رب ہے؟ تو جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا یہ ڈوب جانے والا بھلا کس طرح رب ہوتا ہے جو مٹ جائے، جو نابود ہو جائے؟ پھر دیکھا کہ وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا بھی تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے؟ تو سورج بھی ڈوب گیا، اس کو سورج گراں بھی لگ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھی دیکھو میں تو تمہاری ان باتوں کو نہیں مانتا، جو ڈوب جائے، جو نابود ہو جائے، جس کی روشنی ختم ہو جائے، جس کی حکومت قائم نہ رہے، میں ان کو خدا نہیں مانتا، میں ان سب سے بیزار ہوں۔ اور سن لو کہ میں صرف ایک خدا کی پوجا کرنے والا ہوں جو ان چاند، ستاروں، سورج، زمین، آسمان، انسانوں، ہر شے کو پیدا کرنے والا، اس کا خالق۔ اس دور کا بچوں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نمرود۔ آپ کے ان خیالات کی اطلاع جو ہے وہ بادشاہ تک بھی پہنچ گئی، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا لیا اور کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے تم ہمارے دیوتاؤں کو، خداؤں کو، بتوں کو برا بھلا کہتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ کوئی نفع نقصان نہیں کر سکتے، تو تم بتاؤ جو تمہارا ان دیکھا خدا ہے اس کی کیا شان اور صفت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا خدا، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ حی و قیوم ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے، وہ موت بھی دیتا ہے، وہ قائم بھی ہے اور ہمیشہ ہے۔ تو اس نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ میں سزائے موت بھی دے دیتا ہوں مجرموں کو، کئی لوگوں کو، اور بعض سزائے موت جن کو دے دیتا ہوں میں ان کی سزائے موت موقوف کر کے معاف بھی کر دیتا ہوں، تو میں بھی موت دے سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں۔ پھر اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میرے رب کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ روز مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو جی میں خدا ہوں ان سب کا، تو تم صبح مغرب سے سورج نکالو اور مشرق میں غروب کرو۔ فبہت الذی کفر، تو وہ پھر ہکا بکا رہ گیا۔ اب اس کے بعد جواب کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس نے تو ایویں لوگوں کو الو بنایا ہوا تھا۔ خیر اس کے بعد آپ نے قوم کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی، ان کو توحید کا پیغام دیا، انہیں نیکی ہدایت کی بات کہی، اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کی، اللہ کی عبادت کا طریقہ سمجھایا، لیکن وہ بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ پھر آپ نے ان کو سادہ طریقے سے بات سمجھانے کے لیے ایک دن وہ سارے قوم کے لوگ جو ہیں وہ ایک میلہ کرنے کے لیے بستی سے باہر گئے ہوئے تھے کھلے میدان میں، تو آپ نے دیکھا ان کا جو مندر ہے، جو بت خانہ ہے، وہاں بہت سارے بت انہوں نے ترتیب سے رکھے ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام گئے اور ایک کلہاڑا لیا اور بتوں کے کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگیں کاٹ دی، ان سب کو تہس نہس کر کے تو جو ایک بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا، تاکہ قوم کو سمجھ آئے کہ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ جو دوڑ نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، تو وہ بھلا کس طرح کائنات کا مالک اور خالق اور رب ہو سکتا ہے۔ تو جب قوم واپس آئی تو ان کو سخت غصہ آیا، انہوں نے تو اپنے بتوں کے گلوں میں ہار ڈالے ہوئے تھے، خوشبوؤں کی دھوئیں وہاں چھوڑی ہوئی تھی، ان کے آگے پکے پکائے بڑے بڑے اچھے کھانے پڑے ہوئے تھے کہ یہ متبرک ہو جائیں گے۔ تو وہ ان کی درگت دیکھ کر، اتنی بری حالت دیکھ انہیں سخت غصہ اور طیش آیا کہ یہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ تو ان میں سے ایک بندہ بول اٹھا کہ اس نوجوان ابراہیم کا مجھے لگتا ہے کام ہے، کیونکہ وہی ہمارے
ان بتوں کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتا رہتا۔ انہوں نے فوراً جا کے نمرود کو شکایت کی، اور اس نے ایک فوجی بھیج کر، سپاہی بھیج کر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے دربار میں لے آئے، اور اس نے کہا کہ تم نے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا ظلم اور زیادتی کی ہے، ان کو توڑا ہے، ان کو تہس نہس کیا، ان کی توہین کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ یہ کلہاڑے کے ساتھ یہ سارے بت جو ہیں وہ ان کے بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، کندھے ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کا سر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا دھڑ کٹا ہوا ہے، تو یہ دیکھو یہ آلہ قتل جو ہے یہ برآمد کہاں سے ہوا ہے؟ وہ تو بڑے بت کے کندھے کے اوپر ہے، تو تم مجھے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جس کے پاس وہ آلہ قتل جو ہے یا وہ آلہ جرم برآمد ہوا ہے اس سے پوچھو۔ اب وہ بات تو سمجھ رہے تھے، انہوں نے کہا بھئی ابراہیم تم کیسے بہکی باتیں کر رہے ہو کہ آلہ قتل جو ہے وہ کلہاڑا تو بڑے بت کے پاس ہے، لیکن یہ تو ہل جل ہی نہیں سکتے، یہ تو چل ہی نہیں سکتے، تو یہ کس طرح چھوٹے بتوں کو قتل کر سکتا ہے، مار سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی عقل کے ناخن لو، جو اپنی حفاظت نہ کر سکے، وہ اپنا آزار بند نہ باندھ سکے، جو کھڑا نہ ہو، اپنی بات نہ کر سکے، سن نہ سکے، کوئی نفع نقصان نہ دے سکے، کیسے بیوقوف ہو؟ ان کو تم پوچھتے ہو؟ انہیں خدا بنایا ہوا ہے، حالانکہ انسان زیادہ با اختیار و با قدرت ہے۔ تو اب اس کا جواب تو ان کے پاس کوئی نہیں تھا، لیکن بادشاہ نے اب عوام کو مطمئن رکھنے کے لیے، اور جو خدائی کا اس نے ڈنڈورا پیٹا ہوا تھا اس کا بھرم رکھنے کے لیے گردن جھکا لی، سوچ میں پڑ گیا اور کہا کہ میں تمہیں سزائے موت دیتا ہوں، اور تمہیں ایسی عبرتناک موت دی جائے گی کہ تمہیں زندہ آگ میں ساڑ دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بالکل نہیں ڈرے، اگر اللہ کے نام پہ میری جان قربان ہوتی ہے تو میں حق کے لیے، سچائی کے لیے، اپنے رب کی توحید اور وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے میری جان بھی جاتی ہے تو جائے، لیکن میں جھوٹوں کے ساتھ تو نہیں رہ سکتا، نہ ظالموں کے ساتھ، کیونکہ نمرود جو ہے وہ ظالم بھی تھا، جابر بھی تھا، ضدی بھی تھا۔ تو باہر کیا ہے، سارے لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ لکڑیاں اکٹھی کی اور ایک بہت بڑا الاؤ روشن کیا، اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ سارے لوگ اکٹھے ہو کے کہ جس نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے اس کا عبرتناک انجام دیکھیں گے۔ تو انہوں نے منجنیق کے اندر ڈال کر ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ کے اندر، جس کو نار نمرود کہتے ہیں، اس کے اندر پھینک دیا، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بہادر تھے، اور اللہ پہ ایمان اور یقین ان کا بہت پختہ تھا، اس لیے وہ بالکل نہیں ڈرے، اور ایک ان کی زبان پہ صرف دعا تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ وہ یہ پڑھ رہے تھے اور آگ کے اندر پھینک دیا۔ اب قوم کے لوگ بے تابی سے انتظار کر رہے تھے کہ یہ آگ بجھے اور ہم پھر ابراہیم کی سڑی ہوئی لاش کو نکال کے بتائیں کہ جو ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے تو اس کو ہم نے کیسی عبرتناک سزا دی ہے۔ تو وہ سارے انتظار میں بیٹھے رہے، آہستہ آہستہ جب آگ بجھ گئی، لیکن یہ کیا، وہ تو پریشان ہو گئے دیکھ کے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام تو آگ کے اندر یوں بیٹھے ہوئے تھے جیسے کوئی پھولوں کی سیج پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ مسکراتے ہوئے بالکل صحیح سلامت چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے باہر آ گئے۔ اور اس سے انہیں پتہ چلا کہ یہ آگ کی پوجا کرنا، یہ بتوں کی پوجا کرنا، یہ صرف جہالت ہے، لیکن وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کے اوپر ڈٹے رہے۔ اس پہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ان نافرمانوں کی اور ان سرکشوں کی بستی سے آپ ہجرت کر کے آپ حزان ایک جگہ ہے آج کل ترکی کے اندر ہے، وہاں پھر آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کی چچا زاد جو کزن تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
پھر وہاں ان کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، لیکن وہ لوگ بھی بت پرست تھے، تو آپ ان سے بھی بیزار ہو کے وہاں سے پھر آپ ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے۔ تو ملک شام کے اندر جو ہے کچھ عرصہ رہے، تو وہاں کو قحط طویل پڑ گیا، تو آپ وہاں سے پھر ہجرت کر کے آپ مصر میں تشریف لے آئے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا اللہ پہ جس طرح ایمان اور یقین پختہ تھا، اللہ نے ان کو 2 بیٹے بھی دیے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کو پھر اللہ نے آگے بیٹے دیے، ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، پھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے وہ 12 بیٹے دیے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، بنیامین بھی تھا، اور اس کے اندر یہودا بھی تھا، اور اس میں لاوی بھی تھا۔ تو پھر آگے کئی انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ بھی تعمیر کیا، وہاں آپ نے بڑی دعائیں بھی فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ عزت کا مقام بھی عطا کیا، اور ساری دنیا کی امامت کا آپ کو اللہ نے تاج بھی عطا کیا۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملا، نمبر 1، جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قدرت کی بڑی نشانیاں دکھا دیتے ہیں۔ انسان اس کائنات میں غور کرے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا وسیع نظام زندگی جو ہے، جس میں سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، فضائیں اور انسان، ان گنت مخلوقات ہے، کوئی انسان نہیں بنا سکتا۔ تو یہ یقیناً اللہ وحدہ لا شریک کا بنایا ہوا ہے۔ تو کائنات میں غور و فکر کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمیں ایک یہ بھی سبق ملا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، ان کے ہر مشکل میں مدد کرتے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی قوم کے لوگ گناہگار ہو جائیں اور اللہ کا راستہ چھوڑ دیں، تو جو نیک اور صالحین ہوتے ہیں، نبی رسول ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ غم بھی ہوتا ہے، دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ان کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ راہ حق میں انسان کو بعض کا قربانی بھی دینی پڑ جاتی ہے، تکلیف سے گزرنا پڑ جاتا ہے، لیکن ان کا ایمان ہوتا ہے کہ اگر ہم نیکی اور ہدایت کے راستے میں تکلیف بھی آئے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ بھی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ یہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں کہانی سنی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ایک نئی قرآن کی اچھی سی کہانی کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔